بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 کے تقریباً نتائج کمپلیٹ ہو گئے اور مسلم لیگ نون ایک واحد اکثریتی پارٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ 71 سیٹیں اس کی ہیں، 53 پیپلز پارٹی کی ہیں اور تقریباً کوئی 70 سے 75 جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے آزاد ممبران ہیں اور تقریباً 20 سے 25 جو ہے اس کے علاوہ آزاد ممبران ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بہت اچھا اعلان کیا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم اور باقی دیگر سندھ کی اور آپ کی بلوچستان کی پارٹیاں مل کے نظر آ رہا ہے کہ آرام سے اپنی حکومت بنا لیں گی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے بتائی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ممبران بنے ہیں 70 سے 75 کے قریب، ان میں سے آدھے جو ہے وہ انتہائی سویر قسم کی ایف آئی آرز میں مفرور ہیں اور ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے وہ تقریباً اینڈ پہ ہے اور اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ان کے فیصلے آ جانے ہیں، کچھ کے ملٹری کورٹ سے اور کچھ کے جناب سول کورٹ سے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جو ابھی ان مفروروں کو الیکشن لڑوانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا اور ان مفروروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کی کیا ریپرکشنز ہوں گے۔ اب میری اطلاع کے مطابق جو میں اپنے پچھلے 20-25 دنوں میں مختلف ٹاک شوز کے اندر اور وی لاگز میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو ان کے معاملات طے کر چکے ہیں جو الیکشن لڑ رہے تھے اور جو بھی جیتے ہیں۔ ان میں سے بھی میری رپورٹ یہ ہے کہ 25 سے 30 کے تو 100% معاملات طے ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اور دائیں بائیں، اور کچھ کے معاملات یہ طے ہیں کہ جناب یا تو وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے یا وہ پی ٹی آئی کا ہی جو کوئی ایک آزاد گروپ بنانے کی کوشش کریں گے جو آئین کے اندر تو اویلیبل نہیں ہے۔ آئین تو ان کو 72 گھنٹوں کے اندر پابند کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں کہ جو اسمبلی کے اندر موجود ہے، جس کا پارلیمانی گروپ جو ہے وہ موجود ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا، یہ اس کو جوائن کرنے کے 3 دنوں کے اندر پابند ہے۔ اب اس آئین کی شک کو استعمال کر کے اس کے شیلٹر تلے ان کے آدھے سے زیادہ ممبران دائیں بائیں چلے جائیں گے، لیکن جو ممبران اگر سپوز نہیں جاتے اور ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، جناح ہاؤس کی ہیں، جی ایچ کیو کی ہیں اور آرمی انسٹالیشن اور سول گورنر ہاؤس کی ہیں، اب ان کے تو فیصلے ہو جانے ہیں۔ اب جب فیصلے ہوں گے تو ایک اگلے 6 ماہ کے اندر پاکستان میں ضمنی الیکشنوں کی ایک لہر آئے گی۔ جب وہ نااہل ہوں گے ان کی پارٹی جناب سزا ہوگی تو وہ نااہل ہو جائیں گے، نااہل ہوں گے تو سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 6-7 مہینے پاکستان کے اندر اچھے خاصے حلقوں میں جناب یہ ایک ضمنی الیکشنوں کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ ادروائز وہ سارے کے سارے پھر لوٹا بنیں گے۔ لوٹا وہ ہوتا ہے کہ جو سٹنگ ایم پی اے ایم این اے سینٹر ہو جس پارٹی کی طرف سے، اور وہ اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے کسی گروپ میں چلے جائیں، لیکن آئینی طور پہ وہ لوٹا نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ ہاں اخلاقی طور پہ وہ لوٹا ہوں گے۔ میرے پہ پچھلے 2022 سے لے کے جب یہ 10 اپریل سے سٹارٹ ہوا سارا معاملہ اور اسمبلی ٹوٹنے تک بڑا پریشر تھا، لیکن اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے ہم نے آئین کی 62-63 آرٹیکل اور فلور کراسنگ کا جو آئین کا ایک آرٹیکل تھا اس کے مطابق بینگ پارلیمنٹیرین ہم تو قائم رہے۔ لیکن اب پوری پاکستانی قوم دیکھے گی کہ ان کے یہ جو آزاد ممبر منتخب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، اب وہ کیا کر پائیں گے، اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رستے بڑے محدود اور مسدود ہیں۔ اب ان سارے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہی ایکٹر، کریکٹر اور فیکٹر جو پچھلے کئی ماہ سے 2-2.5 سال سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب آپ کا شاہین سبھائی سے لے کے اور جناب عادل راجہ سے لے کے محیط پیرزادہ سے لے کے اور اس طرح کے بہت سے کریکٹرز ہیں کہ جو ملک دشمن طاقتوں کی شہ میں اور ان کی گود میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر دنگا، فساد، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اب بڑے ٹویٹس شروع کر دیے ہیں اور پھر
وہی پی ٹی آئی کی جناب سوشل میڈیا ٹیم جعلی قسم کے فیک قسم کے جناب ویڈیوز بنا کے، اور کچھ جو ریالٹیز بھی 2-3 جگہ کے اوپر شانگلہ میں اور کوئی آگے پیچھے جو 1-2 جگہ پر اکا دکا کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں، ایک ہوا دی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوہر علی خان کا اب یہ امتحان ہے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے یہ تحریک انصاف کے طور پہ بیہیو کرتی ہے، یا اسی طرح تحریک فساد فی الارض کی طرح جناب اپنے معاملات کو چلاتی ہے۔ یہ اب ان کا امتحان ہے، اور یہ آخری امتحان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان کے پلے جناب اگر سرکار، اگر ریاست اور عدالت ان ساروں نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلانا شروع کر دیا، تو پھر معاملات سارے کے سارے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور باقی نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے، آصف زرداری صاحب کے لیے بھی امتحان ہے، اور امید ہے کہ یہ سارے پالیٹیشین پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ویجیلنٹ طریقے سے سب اکٹھے ہو کے ایک حکومت بنائیں گے، اور وہ حکومت 5 سال پیسفلی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے۔ پاکستان کی اکانومی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اور جتنے ملک دشمن عناصر ہیں انہوں نے تحریک انصاف کا سہارا لے کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے ایجنڈے کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت گوہر علی خان ہے، وہ علی محمد خان ایک ڈیسنٹ اور ایک سمجھدار شخص ہیں، اسد کیسر صاحب، یہ سارے ایک اچھے فیصلوں اور پالیسیز کی صورت میں پیسفلی پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، اور جمہوری تقاضوں کے مطابق جو بھی جوڑ توڑ ہو کے جس کی حکومت بنے گی، ایک نیچرل طریقے سے وہ حکومت کو چلائیں گے۔ یہ مینا مانو کی رٹ، یہ اسمبلیوں سے ریزائن دینا، اسمبلیوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا، ہر وقت آپا دھاپی، مارا ماری، چھینا چھپٹی، طائف الملوکی کی سیاست اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اچھے طریقے سے چلائیں، پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے چنگل سے اور بے روزگاری کے چنگل سے نکالنے کے لیے پاکستان کو ایک مستحکم سیاسی پارلیمانی سسٹم کی اس وقت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، فضل الرحمان، باب پارٹی اور جتنی پارٹیز ہیں، ان سب کا امتحان ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی امتحان میں پورے اتریں گے، اور تحریک انصاف کی جو موجودہ اس وقت قیادت ہے وہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔